یقیناً آج آپ رولز اینڈ ریگولیشن سے جو آپ نے بات کی نا کہ انسان مومنانہ خوبیاں کون کون سی ہیں، اور جس طرح میں نے ابھی ایک آیت ابھی کہا نا کہ 89 آیات ہیں قرآن، اس کے علاوہ بھی قرآن ہے 89 آیات کے علاوہ، لیکن 89 ڈائریکٹ ہم سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ اب یہ کہ مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں نے ابھی آیت پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ چیزیں یہاں سے لیں کچھ چیزیں وہاں سے لیں، یہ قرآن کریم میرے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اب یہ کہ بنی اسرائیل کا رویہ کیا تھا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کیا کرتے تھے بنی اسرائیل؟ یہ ان کی کتاب توریت میں سے کچھ چیزوں کو تو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ہم سے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو بنی اسرائیل کا رویہ اپنی کتاب کے ساتھ تھا وہ رویہ تم نہیں رکھنا کہ کتاب کے کچھ حصوں کو مانو کچھ حصوں کو نہیں مانو۔ قرآن کریم ایک مکمل کتاب ہے اور زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے، سابقہ آسمانی کتب کا نگہبان ہے، مہمن کا لفظ آیا ہے۔ تو جوں قرآن کریم کہ ہم قریب آتے جاتے ہیں ہم پر محمدی رنگ چڑھتا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جیسا جیسا محمدی رنگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر چڑھتا جاتا ہے اللہ کا رنگ ہم پر غالب آتا جاتا ہے۔ اللہ قرآن فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ من احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟